ہے، اس پر بڑی حدیثیں ہیں، لیکن یہاں زیادہ بیان اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا موضوع ہے رحمت للعالمین۔ ہم نے چوتھا جز شروع کیا ہے نبی رحمت کی رحمت کے حصے دار کون ہیں، ان میں سے تھوڑا تھوڑا ہم بیان کرتے جا رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا حصہ بتاتے جا رہے ہیں اور اپنے اپنے پروگرام کو آگے چلا رہے ہیں، کیونکہ اس 20 آدمیوں کے آگے جو میرا موضوع ہے نا رحمت للعالمین پہ، وہ اور بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بڑا اب انشاءاللہ اس موضوع کو میں مکمل کر کے انشاءاللہ کوئی اور موضوع شروع کرنا ہے، جب تک یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ چھٹے نمبر پہ میں نے کن کو شامل کیا ہے، بولیے، علماء کو۔ اب ایک بات بڑی خاص ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے میری امت کے عالم دین کی زیارت کی اس طرح جس طرح سے میری زیارت کی، ومن صفا عالما فکأنما صفانی، جس نے میری امت کے عالم دین سے اس طرح مصافحہ کیا اس طرح جس طرح اس کا ہاتھ میرے ہاتھ نبوت کے ساتھ لگ گیا، ومن جلس عالما فکأنما جلسانی۔ اب یہ پھر میں جملہ استعمال کرنے لگا ہوں، یہ نبی رحمت کی رحمت والی زبان سے علماء کو رحمت کا حصہ مل رہا ہے، سبحان اللہ، آئے رحمت کا۔ میں کہتا ہوں ہم کتنی خوش نصیب ہیں، اصل میں میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، الفاظ کلمات نہیں ہے کہ ان کو کتنا وسیع کھول کھول کے بیان کروں، لیکن پھر بھی اس کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ مجھے آقا کی رحمت پر بولنے کی توفیق دے رہا ہے، فقط رحمت پر، دائیں میں نہیں جا رہا، نبی کا حسن نہیں بیان ہو رہا، نبی کے موجزے بیان نہیں ہو رہے، نبی کا میں کوئی جمال نہیں بیان کر رہا، نہیں، فقط رحمت بیان کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی رحمت کیا ہے، بس اصل میں موضوع کا اصل نام ہے کہ رحمت کیا ہے، کمال ہے۔ چوتھا جو شروع ہے، میں تو بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی رحمت میں جو حصہ دار ہے صرف ہم نے ان کو شامل کیا ہے چوتھے جز میں، کیا چوتھے جز میں۔ اب تیسرا جملہ سننے والا ہے، فرمایا وَمَنْ جَلَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَلَسَنِي، جو میری امت کے عالم دین کی مجلس میں بیٹھ گیا وہ اس طرح جس طرح وہ میری مجلس میں بیٹھ گیا، اور پھر فرمایا اجلسانی اجلسہ اللہ یوم القیامہ فی الجنہ، فرمایا اس کی زیارت میری زیارت، اس کا مصافحہ میرا مصافحہ، اس کی مجلس میری مجلس، پھر فرمایا میری مجلس رب کی مجلس، اجلسانی اجلسہ اللہ، پھر فرمایا یوم القیامہ فی الجنہ، فرمایا ایسا شخص جو میری امت کے علماء کی مجلس میں بیٹھتا رہتا ہے، وہ جتنی دیر بیٹھا ہے وہ میری ہی مجلس میں بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ میں جب ائمہ فقہا، ائمہ محدثین، ائمہ مفسرین ان کے بارے میں جب پڑھتا ہوں تو میں ان کی نا زیادہ زندگیوں کو پڑھتا ہوں، کیا ان کی زندگیوں کو پڑھتا ہوں، ان کی خدمات کو پڑھتا ہوں کہ فلاں نے دین کی کتنی خدمت کی ہے اور دین میں کتنی کتابیں لکھی ہیں، ان کا زہد و تقویٰ پڑھتا ہوں، پرہیزگاری پڑھتا ہوں تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کیا میں ایک دن ایک محدث کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے 30 سال لگاتار اپنے ہاتھ سے منہ میں لقمہ نہیں ڈالا۔ آج ہم تو گھر بیٹھے دین ہمیں دین مل رہا ہے، اور بلکہ دین گھر بیٹھے ہمیں مل رہا ہے، دروازوں پہ بلکہ دین دستک دے رہا، تو ہم دین کے قریب نہیں جا رہے، دین سیکھ نہیں رہے ہیں، دنیا میں پھنس گئے، دنیا میں پھنس گئے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ اس محدث نے 30 سال، کتنے بولیے، 30 سال اپنے ہاتھ سے منہ میں لقمہ نہیں ڈالنا، 30 سال نبی کی حدیث سے لکھتے رہے۔ کیا ان کی امشیرہ آتی، وہ بھی محدثہ تھی، ان کی امشیرہ بھی محدثہ تھی۔ محدث اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی کی حدیثوں کو جمع کرے، نبی کی زبان نبوت کی گفتگو کو جمع کرے، کلمات کو جمع کرے، ایک لگن، ایک ذوق ہے۔ دیکھیں عالم کائنات میں کتنے شعبے ہیں،
اور میں کہتا ہوں سرکاری سطح پہ بڑے شعبے ہیں. کیونکہ پوچھا آپ کس شعبے میں ہو؟ کہتا فلاں شعبے میں. وہ شعبہ سن کے حیران ہو جاتے کہ یار یہ بھی کوئی سرکاری شعبہ ہے. ہمارے نزدیک ہے جی پولیس ہے جی، یا فوج ہے جی، یا وابڈہ ہے جی، فلاں 4-5 شعبے جی ہمارے سامنے ہیں. بڑے بڑے شعبے ہیں جو حکومتی سطح پہ شعبے ہیں. تو پرائیویٹ کتنے شعبے ہیں. لیکن قربان جائیں، کسی کو کہیں لگا دیا، کسی کو کہیں لگا دیا، کسی کو کہیں لگا دیا، کسی کو کہیں لگا دیا. پھر انہی میں سے رب نے ایسے چنا اور چن کر اپنے گھر کی نوکری عطا کر دی. اپنے محبوب کی دین کی کو نوکری عطا کر دی. اب دیکھنے کتنے کتنے دینی مدارس چل رہے ہیں، اور کہیں استاد پڑھا کر ضعیف العمر ہو کر قبروں میں چلے گئے، پر ساری زندگی نبی کا دین ہی پڑھاتے گئے. تو میں اس محدث کے بارے میں پڑھ رہا تھا. اگر میں اس پر گفتگو شروع کر دوں نا کہ فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، ان کی خدمات کیا ہیں، اس پر میں ترتیب دینی شروع کروں شروع سے لے کر، تو میرے خیال میری زندگی ختم ہو جائے گی. میں ترتیب نہیں دے سکتا. اگر میں اس موضوع کی طرف چلا جاؤں، میں صرف ایک محدث کی بات کر رہا ہوں، ایک محدثہ کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی امشیرہ بھی محدثہ ہے اور خود بھی محدث ہے. 30 سال اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کے منہ میں نہیں ڈالا. امشیرہ آتی اور لقمے بنا کے منہ میں ڈالتا، ہم کھاتے. ساتھ نبی کی 30 سال فقط نبی کی حدیث لکھتے رہے. یہ رب کی عطا نہیں ہے؟ تو پھر میرے آقا علیہ السلام جب اپنی رحمت والی رحمت سے جب رحمت کا حصہ علماء کو دیا تو پھر کمال نہیں کر دیا؟ فرمایا سنو، من زار عالمن فکانما زارانی، ومن صف عالمن فکانما صفانی، ومن جلس عالمن فکانما جلسانی. پھر فرمایا اجلسانی اجلسہ اللہ یوم القیامہ فی الجنہ. اب یہ نبی رحمت کی رحمت والی زبان مبارک سے رحمت کا حصہ علماء کو ملا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا کہ نبی کی رحمت کا جب حصہ، جب دولت، جب خیرات علماء کو ملا تو علماء کا مقام بھی بلند و بالا ہو گیا. یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ ساری میرے آقا کی رحمت کی فضیلت ہے. اب آئیے محترم، یہ 6 نمبر پہ میں نے علماء کو شامل کیا ہے. اب 5ویں نمبر پہ 7ویں نمبر پہ میں طلباء کو شامل کیا ہے. کن کو؟ کل کتنے ہیں؟ 20. یہ آپ جملہ ساتھ یاد رکھنا ہے. اب ایک آج اس جمعے پر ایک نیا جملہ میری زبان پہ آیا ہے. کون سا بلا؟ کہ آقا علیہ السلام کی رحمت کے حصے دار کون کون ہیں. ایک نیا جملہ میری زبان پہ آیا ہے کہ حصے دار کون کون ہیں. ان میں سے 7ویں نمبر پہ میں کس کو لایا ہوں؟ طلباء کو. اب طالب علموں کو، لیکن اس میں اصل میں دینی طلباء ہیں. کیا ہیں؟ اطلاق نہیں کرنا آپ نے میرے اوپر کہ یہ جو دنیا پڑھ رہے ہیں وہ طالب علم نہیں ہے. وہ آپ کے نزدیک طالب علم ہیں، میں کچھ کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اس سے مراد دینی طلباء ہیں. اصل میں تعلیم دین کی ہے. ساری سائنس ہی قرآن میں ہے. جو کچھ بھی دائم آئے ہیں نا، یہ بہت جدید جو کچھ بھی ہے یہ سب قرآن سے ہی نکلا ہے. پوری دنیا کے علوم، پوری دنیا کے شعبے، پوری دنیا کے شغل سارے کے سارے قرآن سے ہی نکلے ہیں. کس سے؟ قرآن سے نکلے ہیں. اب نبی رحمت کی تقسیم کے جو حصہ دار ہیں وہ کل کتنے ہیں؟ 20. اور ان میں سے میں نے 7ویں نمبر پہ میں نے طالب علموں کو رکھا ہے کہ یہ طالب علم بھی نبی رحمت کے حصہ دار ہیں. اور نبی رحمت کی رحمت والی زبان سے اب رحمت کا حصہ طالب علموں کو ملنے لگا. تو پہلا جملہ جو حصہ ملنے پر میرا آقا علیہ السلام نے زبان رحمت سے دیا وہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب میری امت کا کوئی امتی طالب علم بن کر جب وہ دین کی طلب میں جاتا ہے، جملہ سنیے، جب وہ دین کی طلب میں جاتا ہے، طلب میں طالب بنتا ہے، مشتاق بنتا ہے، اس کے دل میں اشتیاق اور طلب ہوتی ہے. جملہ حدیث کا یہ ہے کہ اس کے دل میں دین کی طلب ہوتی ہے، وہ دین کا طلبگار ہوتا ہے. میرا آقا نے پھر اپنی رحمت کا جب حصہ جب طالب علم کو دیا تو اس انداز میں دیا. فرمایا سنو، میری امت کا طالب علم جب دین کی طلب میں لگتا ہے تو جنت اس کی طلب میں لگ جاتی ہے. وہ دین کا طالب ہوتا ہے، جنت اس کی طالب ہوتی ہے. اب یہ رحمت کا حصہ طالب علم کو ملا. اور ایک اور انداز ہے، میرا آقا علیہ السلام نے اپنی زبان رحمت سے دوسرا جو بڑا خوبصورت فرمایا جب میری امت کا
میری امت کا جب دین کا طالب، علم کا طالب جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہاں میرے آقا کی رحمت والی زبان رحمت سے جب رحمت کا حصہ ملنے لگا تو میرے آقا نے کمال کر دیا. فرمایا جب وہ اپنے گھر کے مین گیٹ سے، کیا مین گیٹ سے جب وہ پہلا قدم باہر نکالتا تو وہ زمین پہ نہیں رکھتا ہے. نبی رحمت کی زبان رحمت سے حصے داروں میں سے طالب علم کو بھی حصہ مل رہا ہے جو حصے دار ہیں. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کا پہلا قدم، اس کا بولیے، اس کا پہلا قدم زمین پہ نہیں ہوتا ہے. کیا؟ اس کا پہلا قدم جب باہر نکلتا ہے تو وہ رحمت والے فرشتوں کے پروں کے اوپر رکھتا ہے. نبی رحمت کی رحمت کا حصہ اب طالب علموں کو مل رہا ہے، اور میرے آقا کی رحمت کے حصہ ملنے پر، خیرات ملنے پر، دولت ملنے پر دینی طالب علم کا درجہ بلند ہو رہا ہے، فضیلت بڑھ رہی ہے، مقام و مرتبہ بڑھ رہا ہے، قدر و منت بڑھتی جا رہی ہے. خدا کی عزت کی قسم، نبی رحمت کی رحمت ملنے سے قبل کیا کیفیت تھی اور اس کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ نبی رحمت کی جب دولت، جب حصہ ملا، پھر اس کا مقام کیا ہوا ہے. اصل میں موضوع یہ ہے جس میں میری گفتگو چل رہی ہے. اب سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے گھر سے پہلا قدم نکالتا ہے تو وہ کس پہ رکھتا ہے؟ بولیے. اور جہاں وہ جس مدرسہ میں یا جس مکتب میں وہ جا رہا ہے اس کے مین گیٹ تک اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے رحمت کا حصہ دیا، حصے میں شامل کیا، اور فرمایا کہ وہ پہلے قدم سے لے کر جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو مدرسہ میں رکھتا ہے، وہاں تک وہ جتنا سفر جاتا ہے اور آتا ہے وہ رحمت والے فرشتوں کے پروں پر ہی چلتا رہتا ہے. جاتا بھی پروں پر ہے وہ. اور جملہ سنیے، رحمت والے فرشتے، یہ خاص جملہ ہے. کیا؟ رحمت والے فرشتوں کے پروں پر وہ چلتا ہے، جاتا بھی ہے اور آتا بھی ہے. اور تیسرا جملہ دے کر پھر میں انشاءاللہ 8ویں شخص کی طرف جانا چاہتا ہوں. پہلے میں نے یہ بات کر دی ہے کہ ایک ایک شخص پر کئی جمعے چل سکتے ہیں جو اہل علم ہیں. میں نہیں چلا سکتا، میں بھی 2-3 جمعے پڑھا سکتا ہوں. یہ ہر جس شخص کو میں نے نبی پاک کی رحمت کا حصہ دار بنایا ہے نا، حصے میں شامل کیا ہے، یہ ایک ایک پر کئی جمعے چل سکتے ہیں. یہ موضوع میں ہے، لیکن صرف میرا مختصر موضوع ہے کہ نبی رحمت کی تقسیم اور رحمت کے حصہ دار کون کون ہے، اس میں میں مختصر کرتا جا رہا ہوں. اور تیسرا جملہ دے کر پھر 8ویں شخص کی طرف ہم انشاءاللہ رجوع کرتے ہیں. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے فرمایا اب رحمت کا حصہ ملنے لگا. سنیے، فرمایا اگر طالب علم پڑھتا ہوا اگر وہ مر گیا تو وہ شہید ہے اور اس کی بخشش میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی بخشش میں کوئی شک نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی رحمت کا حصہ کن کو ملا؟ طلباء کو ملا. 3 چیزیں میں نے فضیلت کے حوالے سے میں نے بیان کر دی ہے. اب 8ویں نمبر پہ میں لا رہا ہوں مجاہد کو. کس کو؟ مجاہد کو بھی نبی رحمت کا حصہ ملا ہے. مجاہد بھی نبی رحمت کا حصے دار ہے، وہ رحمت میں شریک ہے. اب اس کو نبی رحمت کی زبان رحمت سے حصہ کیسے ملا؟ یہ دولت کیسے ملی؟ یہ خیرات کیسے ملی؟ اب اس کے لیے پہلا جملہ سننے والا ہے اور توجہ طلب ہے مجاہد کے لیے. کس کے لیے؟ ویسے آپ کو یاد ہے، اب میں پھر اس کی تھوڑی دہرائی کرنا چاہتا ہوں. نبی رحمت کی اس موضوع پر، رحمت للعالمین کے موضوع پر پہلا جز تھا کہ نبی رحمت کی امت کے لیے شفقت کیا ہے. اس کے 2 جز میں نے بیان کیے، واضح کیے. دیکھو یہ 6واں جمعہ میرا، اور دوسرے جمعے پہ میں نے 2 بے مثال نعمتوں کا ذکر کیا، اس پر میں نے 2 جز لیے. پھر تیسرا تھا کہ نبی رحمت کا ہر فعل، ہر ادا اور ہر کام امت کے لیے رحمت ہے. اس پر میں نے 2 جز بیان کیے، جس میں 3-4 باتیں میں نے اور بھی شامل کی تھی. چوتھا جز جو ہے نا وہ چل رہا ہے نبی رحمت کی تقسیم، یا آپ کی رحمت کے حصہ دار کون کون ہیں. حصے اس میں یہ گفتگو ہے. اب میں کون سے اس نمبر پہ لایا ہوں؟ 8ویں نمبر پہ. 8ویں نمبر پہ کون ہے؟ مجاہد. کون؟ اب مجاہد کو بھی حصے میں شامل کیا گیا. اب اس کو بھی حصہ مل رہا ہے، اس کو بھی حصہ مل رہا ہے. اب توجہ طلب جملہ ہے کہ نبی رحمت کی زبان رحمت سے
اب مجاہد کو حصہ ملنے لگا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے پہلا جملہ کیا دیا اپنی رحمت کا، سننے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مجاہد جب جہاد کے لیے نکلتا ہے، ابھی شہید نہیں ہوا، میدان جنگ میں ابھی نہیں پہنچا، گھر سے نکلا ہے، راستے میں جو بھی اسے تکلیف پہنچے گی نا، ایک ایک تکلیف پر اللہ تعالیٰ جبل احد کے برابر ثواب دے رہا ہے۔ نبی رحمت کا حصہ اب مجاہد کو مل رہا ہے۔ توجہ طلب جملے سننے والے ہیں۔ پہلا مقام اور پہلی فضیلت جو رحمت کی صورت میں مجاہد کو ملی وہ آپ نے سن لی ہے۔ اب اگلی بھی سن لیں فضیلت۔ نبی رحمت کی رحمت کا حصہ جب مجاہد کو ملا تو دوسری فضیلت سن لیں، وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت کا مجاہد دین اسلام کی سربلندی کے لیے جب وہ میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے تو جب اس کے جسم سے پہلا قطرہ خون کا نکلتا ہے نا، خون کے قطرے تو بے شمار نکلتے ہیں اس کے جسم سے کہ نہیں؟ اگر لاکھوں میں کہہ لو تو بلا مبالغہ، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اگر لاکھوں میں کہہ دو تو پتہ نہیں کتنے قطرے کتنا خون نکلتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے جب اپنے رحمت کا حصہ خیرات دولت مجاہد کو دی تو کس انداز میں دی؟ فرمایا جب میری امت کا مجاہد میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم سے جب خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے تو وہ زمین پر نہیں گرتا، گرنے سے قبل اللہ تعالیٰ 3 پروٹوکول اسے عطا فرما دیتا ہے، 3 ڈگریاں، 3 گریڈ، 3 عہدے۔ پہلا گریڈ کیا ہے؟ اس وقت ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 جنت واجب ہو جاتی، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے جی چاہے وہ مطلب جنت میں داخل ہو جائے۔ تیسرا پروٹوکول اور تیسرا جملہ تو سننے والا ہے نا، جو نبی رحمت کی برکت سے مل رہا ہے، حصے سے مل رہا ہے، خیرات سے مل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے زبان رحمت سے جب رحمت کا حصہ مجاہد کو دیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مجاہد میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ادھر وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، لوگوں کی نگاہ میں وہ مردہ ہے، لوگوں کی نگاہ میں وہ بے جان ہے، لوگوں کی نگاہ میں وہ کروٹ نہیں بدل رہا، حرکت نہیں بدل رہا، حرکت میں نہیں آ رہا ہے، گرا ہوا ہے، مر گیا، چلا گیا، لیکن قربان جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسرا پروٹوکول تو کمال ہے، اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے، حجابات ہٹا دیتا ہے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، شہید ہونے والے کی نگاہ ہوتی ہے، رب کا دیدار ہوتا ہے۔ اب آگے چلیں، ایک مجاہد کا ایک بہت لمبا ایک پروگرام ہے، لمبی گفتگو ہے، لیکن میں صرف حصے میں شامل کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا۔ اب اگلا جملہ مجاہد پر 4 جملے میں لا رہا ہوں، کتنے؟ ویسے کسی پہ 1، کسی پہ 2، کسی پہ 3، اس میں 4 جملے لایا ہوں، کتنے؟ 4۔ اب تیسرا جملہ بڑا خاص ہے اور توجہ طلب ہے۔ شہید کو، مجاہد کو جب نبی رحمت کا حصہ ملنے لگا تو تیسرے نمبر پہ اب فضیلت سن لیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب نے نظام ہی بدل دیا ہے۔ جب مجاہد میدان جنگ میں گرتا ہے، شہید ہوتا ہے، اب اس کی روح تو نکلنی ہے نا، کیا؟ تو روح کون نکالتا ہے؟ ہاں جی، کون نکالتا ہے؟ اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا۔ لیکن جب مجاہد اللہ تعالیٰ کے دربار میں، جب اس کی راہ میں، اس کی رضا کے لیے جب وہ مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو یہاں رب نے اپنا ضابطہ ہی بدل دیا ہے، اپنا قانون ہی بدل دیا ہے۔ اور قانون کیا ہے؟ قانون اس کا یہ ہے کہ ہر ایک کی روح ملک الموت جو ہے نا، فرشتہ اسرائیل علیہ السلام وہ قبض کرتا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم جب نبی رحمت کی زبان رحمت سے جب مجاہد کو حصہ ملا، خیرات ملی، دولت ملی، تو زبان نبوت سے جب رحمت کا حصہ ملنے لگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے سنو امتیو، جب مجاہد میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے تو رب قانون ہی بدل دیتا ہے۔ رب کہتا ہے یہاں میرا قانون بدل گیا، لا بدل گیا، ضابطہ بدل گیا ہے، باقیوں کی روح فرشتہ اسرائیل قبض کرتا ہے، اس کی روح میں خود قبض کروں گا۔ اب ایک حصہ، ایک چیز اور شامل کرتا ہوں اس میں، ٹائم بھی ہو رہا ہے، ایک چیز اس میں شامل، یہ کس نمبر پہ ہے مجاہد؟ 8ویں نمبر پہ۔ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ آپ کو ساتھ یاد بھی ہوتے جانا، نبی رحمت کی تقسیم میں کتنے حصہ دار ہیں؟ کل 20، جو میری علم کی بساط ہے، جو میرا علم مطالعہ ہے، کیونکہ اتنا بڑا
बड़ा आलिम दीन में भी नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा मेरा मुताला भी हो, वैसे भी शोब हिफ़्ज़ की वजह से मुताला का टाइम ही नहीं मिलता है कि नहीं जी। पर महफिलें हो रही हैं, दरस हो रहे हैं, बस अल्लाह की मदद ये कि निज़ाम चल रहा है कि नहीं जी। कितने कुल हैं? और पहले नंबर पे आपको याद भी हो जाए ना, माँ, दूसरे नंबर पे बेटी, तीसरे नंबर पे बीवी, चौथे नंबर पे खामद, पांचवें नंबर पे बड़े और छोटे, कौन? और छठे नंबर पे उलमा, और सातवें नंबर पे तुलबा, और आठवें नंबर पे मुजाहिद। और मुजाहिद के लिए नबी रहमत की जब रहमत तकसीम होने लगी तो रहमत का हिस्सा 3 फजीलतों में मैंने बयान कर दिया है, और आखिरी फजीलत जो रहमत की सूरत में मुजाहिद को मिलने लगी है ना, अब वो सुनिए, वो भी तवज्जो तलब, वो भी कमाल है जो ज़ुबाने रहमत से जब हिस्सा मिला वो भी सुन ले। वली है, अब्दाल है, कुतब है, नबी है, सुहाबी है, नबी के घर वाला है, कोई भी है, जब वो उसका विसाल होता है, उसका इंतकाल होता है, जब उसका इंतकाल होता है तो हुक्म क्या है कि उसे गुस्ल दिया जाता है। क्या? उसे गुस्ल दिया जाता है, उसे नहलाया जाता है, फिर उसे कफन दिया जाता है, खुशबू लगाई जाती है, तैयारी करवा के उसको रब के दरबार में पेश किया जाता है। लेकिन जब मुजाहिद मैदान जंग में शहीद होता है, यहाँ भी रब ने कानून बदल दिया है, यहाँ भी रब ने अपना निज़ाम, बोलिए, अपना निज़ाम बदल दिया, कानून बदल दिया है। अब मैं जुमला बार बार इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि ये चौथे जुज़ का नाम ये है नबी रहमत की तकसीम। अब नबी रहमत की तकसीम जब हो रही थी तो ज़ुबाने रहमत से जब रहमत का हिस्सेदारों में जब मुजाहिद को शामिल किया तो अब चौथी फजीलत रहमत की सूरत में मिलने लगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत का मुजाहिद मैदान जंग में, क्या मैदान जंग में जब शहीद होता है तो कानून रब ने बदल दिया और बड़ा प्रोटोकॉल दिया। हुक्म क्या है? ज़ुबान रहमत से जुमला निकला, अब इसको नहलाना नहीं है, इसको नहलाना नहीं है, इसको कफन नहीं देना। हुक्म क्या है? तो ज़ुबान रहमत से रहमत का हिस्सा मिलने लगा। सुनिए, ए मिल रहा है, ज़ुबान रहमत से रहमत का हिस्सा मुजाहिद को मिल रहा है। फरमाया जिस हाल में शहीद हुआ है उसी हाल में इसको दफन कर दो, उसी हाल में उसको दफन कर दो। यार मुझे ये बताओ कि जिसकी रूह खुद खुदा कब्ज़ करे, इससे बड़ा भी कोई प्रोटोकॉल है? इससे बड़ी कोई फजीलत है तो कोई निकाल के दे। जिसकी रूह खुद खुदा कब्ज़ करे, यार इससे बड़ा मकाम व मर्तबा, इससे बड़ी कदर मंज़रत, इससे बड़ा अरूज, इससे बड़ी इज्जत, इससे बड़ी रिफत कोई है? निकाल के दे यार। मुजाहिद को जब नबी रहमत की ज़ुबान से जब रहमत का हिस्सा मिलने लगा तो फिर रब ने कानून ही बदल दिया। फरमाया छोड़ इज़राइल, इसकी रूह तू नहीं कब्ज़ कर सकता है, इसका कमाल अमल है, इसकी रूह भी मैं खुद कब्ज़ करूँगा। जब वो मर गया, शहीद हो गया, अल्लाह की राह में चला गया, अब यहाँ भी कानून बदल दिया। फरमाया इसको गुस्ल नहीं देना, इसको नहलाना नहीं है, इसको कफन नहीं देना। जिस हाल में ये शहीद हुआ है वह जनाजा पढ़े, इसको दफन कर दे। क्यों? इसलिए कि जब क़यामत के दिन हो तो खून आलूद कपड़ों समेत मेरे दरबार में आ जाए। आए हाय, फिर एक एक दाग पर जो आगे अजर अजीम है उसके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बयान करूं, बस यही मैं इक्तफा, क्योंकि मेरा वादा आपसे टाइम थोड़ा रह जाता है असर का, तो मैं 2:15 पे मेरा टाइम है, तो इंशाल्लाह गर्मियों में 15-20 मिनट चले जाते हैं, तो इंशाल्लाह कितने बंदे हो गए? 8। इंशाल्लाह 9 को इंशाल्लाह हम अगले जुमे से शुरू करेंगे। और चौथे जुज़ का नाम क्या है? नबी रहमत की तकसीम। ये थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बस इसको आप याद भी रखें और आगे बयान भी करते रहा करें ताकि ईमान भी हमारा ताज़ा होता रहे। और एक जुमला आखिर में फिर कह रहा हूँ कि मेरा आका तमाम जहानों के लिए, क्योंकि रहमतल लिल आलमीन है, लेकिन एक जुमला ख़ास है कि आका तमाम जहानों की, तमाम मखलूकों के लिए आपकी रहमत अमूमी है, आम है। हम खुश नसीब है कि आका की हमारी रहमत ख़ास है। वमा अलैना इल्ला